بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشنز کا سلسلہ کل سے شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ماہ محرم الحرام کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کریں گے، اور پھر امیر المؤمنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب سے اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے تب سے اس کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہی رہی ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، محرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے خاص طور پہ یہ جو ذی الحجہ اور پھر اس کے بعد یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مختلف احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ماہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر روزے رکھنا ہوں تو میں کس مہینے کے اندر زیادہ روزوں کا اہتمام کر سکوں؟ ہر مہینے کے اندر روزے رکھنا میرے لیے مشکل ہوگا، تو رمضان کے علاوہ مجھے کوئی اور موقع ملتا ہے تو میں کس مہینے کے اندر زیادہ روزوں کا اہتمام کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم الحرام کے اندر زیادہ روزوں کا اہتمام کرو، کہ اس کے ہر ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ رب العزت 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے ماہ ذی الحجہ کے اندر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کے بارے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے امید ہے رب سے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے ان گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس مہینے کے اندر ایک ایک روزے کے حوالے سے فرمایا کہ ہر روزے پر اللہ رب العزت 30 روزوں کا ثواب عطا فرما رہا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم خود اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام فرماتے، اور بالخصوص پھر یوم عاشور کے روزے کا آپ اہتمام فرمایا کرتے، اور آپ نے پھر اگلے سال کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا تو اگلے سال ہم اس سے قبل 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اس سے یہ بھی مفسرین نے لکھا اور محدثین نے نقل کیا کہ اگر انسان اس مہینے کے اندر ہر روز روزے نہ بھی رکھ سکے، زیادہ روزے نہ بھی رکھ سکے، تو کم سے کم یہ ہے کہ جو 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے، یا ان تینوں دنوں کا روزہ رکھ لے کہ 9، 10 اور 11، تو انشاءاللہ اس کو زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب اور برکات وہ حاصل ہوں گے۔ تو ایک تو اس مہینے کے اندر یہ روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے، اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جن مہینوں کے اندر برکت رکھی ہو، عظمت رکھی ہو، ان کے اندر جب انسان زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے زیادہ انعام، زیادہ اجر، زیادہ ثواب بھی پایا کرتا ہے۔ تو دیگر اعمال صالحہ جو بھی آپ نوافل کی کثرت ہو، قرآن حکیم کی تلاوت کی کثرت ہو، صدقات اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی کثرت کو، جو بھی اعمال صالحہ ہیں آپ اس کا اہتمام کریں تو اللہ رب العزت آپ کو زیادہ انعام و اکرام سے نوازتا بھی ہے اور اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول بھی فرمایا کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلاً ہم کل بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو نیا ہجری سال ہے یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اس نئے سال کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی جو قربانیاں ہمیں اس نئے سال کے آغاز سے ہی جو ان کی یاد تازہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، لیکن جب سال کے آغاز کرنے کی بات آئی تو اس کو ہجرت سے شروع کیا گیا، کیونکہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک انتہائی اہمیت والا پوائنٹ تھا،
تاریخ اسلام کے اندر سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس سے اس کا آغاز کیا گیا، اور پھر اس کی یہ پہلی محرم الحرام، کیونکہ اس کے حوالے سے دونوں روایات موجود ہیں کہ 23 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی یا پھر پہلی محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، دونوں روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ اور پھر آگے یوم عاشور کے اندر جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بتایا، تو وہ مختلف جو واقعات ہیں وہ بھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ تمام چیزیں یہ بالکل آغاز سال سے ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا درس اور سبق ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی جذبہ ہو، قربانی کا، اللہ کے دین سے محبت کا، اور اس کی خاطر اس کی محبت کے اندر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ یہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ زندہ رہے، اور اسی کے مطابق ہم ہمیشہ تیار رہیں کہ اگر کبھی کہیں پر بھی اللہ کی رضا کی خاطر وقت کی قربانی دینا پڑے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، کبھی اگر ہمیں اپنے جذبات و احساسات کی قربانی دینا پڑے ہم وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کبھی ہمیں اپنے مال و متاع کی قربانی دینا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں، اپنا وطن چھوڑنا پڑے اس کے لیے تیار ہوں۔ ان تمام چیزوں کی طرف بھی ہماری رہنمائی یہ واقعات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر خصوص ہم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ذکر کریں تو آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی تھیں، یعنی جب بالکل ابتدائی اسلام کے ایام تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا فرماتے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب، اے الہ العالمین اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر قبول کر لیا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتے ہیں، اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ آپ گھر سے کس نیت سے نکلتے ہیں، گھر سے کیا ارادہ کر کے چلے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیغام کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر لوگوں میں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ناراضگیاں ناچاکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم آگے میں بڑھ کر اس سلسلے کو بالکل یکسر ختم کر دینا چاہتا ہوں، اور معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے بالکل اس اسلام کے سلسلے کو بند کر دینا چاہتا ہوں۔ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آپ گھر سے اس ارادے سے نکلتے ہیں، مگر خدا جو چاہے وہ امر کن سے انسان کے دل کی کایا کیسے پلٹ دے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ راستے سے ہی آپ پھر اپنی بہن کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر ان کی جا کے جب قرآن حکیم کی تلاوت سنی، پہلے ان کو زود و کوب بھی کیا، ان سے ناراض بھی ہوئے، وہ مشہور واقعہ ہے جس کو ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن بالآخر جب دل کے اندر اس آیات نے اثر کیا تو پھر آپ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب روانہ ہوتے ہیں تو اب حالت کچھ اور ہے، پہلے جذبات احساسات کچھ اور تھے، مگر اب جب قدم اس جانب بڑھ رہے ہیں تو دل کے اندر وہ نفرت کے بجائے ایک عقیدت کا احساس دل کے اندر موجود ہے، ان کی اعتراف عظمت کا احساس دل کے اندر موجود ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارقم کے اندر موجود ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دور سے آتے دیکھا، صحابہ پریشان تھے کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو نہ جانے کس نیت سے آ رہے ہیں، تو جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اگر تو اچھے نیک ارادے سے آئیں گے تو مرحبا، اور اگر برے ارادے سے آئے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شجاعت، بڑا جگرا اور بڑی بہادری عطا فرما رکھی تھی، تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دی تو ایک بے ساختہ تکبیر بلند ہوئی، تمام صحابہ کرام خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے۔ باہر مشرکین کو اندازہ ہو گیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو گئے تو اس نیت کے ساتھ تھے کہ اسلام کو سرے سے مٹا دیں، علیہ باللہ، لگتا یوں ہے کہ وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ صحن حرم میں آ جاتے ہیں اور اپنے اسلام کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور وہاں پر کھلے عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کی حضور سر بسجود بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی، آپ نے ان کی اس طرح سے تربیت فرمائی،
اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان لا یفر من ظل عمر، جس راستے پہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کرتے ہیں شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بارہا جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، ان میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور منظر ایسا ہے کہ دائیں طرف آپ کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بائیں طرف جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو اس طرح سے داخل ہوتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہاں پہ آپ ہمیں یوں مسجد کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہو، ذرا سوچو کہ جب روز حشر ہم جنت کے اندر جائیں گے تو وہاں پر بھی ہم جنت کے اندر اسی طرح سے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خاطر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ پہلے وہ مخالفت کا جو ایک دور گزرا، اس کے بعد جب اطاعت کی بات آئی تو آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس دین کی خاطر وقف کر دیا تھا، اور ہمہ وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے جذبے سے سرشار رہا کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بھی زبان درازی کرنے کی جسارت کرتا، کوئی کسی بھی طرح سے گستاخی کرنے کی جسارت کرنے کی کوشش کرتا، تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اس کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت سے جو مشرکین تھے، منافقین تھے، وہ بھی لرزہ کرتے تھے، اور کیسے نہ ہو کہ جب شیطان بھی اس راستے سے ہٹ جایا کرتا جس راستے سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنتے ہیں، اور جب آپ کی بھی 63 برس عمر تھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا، تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی 63 برس کی عمر میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد مشاورت سے آپ نے جن کو مقرر کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان میں سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، اور آپ کو امیر المومنین بنا لیا گیا، اور آپ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ایک انتہائی شاندار دور خلافت شمار ہوتا ہے، کہ جس کے اندر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے مختلف علاقوں کے اندر اسلام کے پیغام کو پہنچایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف انسانیت کی فلاح و بہبود کے بہت سارے سلسلے شروع کیے گئے، کہ جن کی مثالیں آج بھی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر بھی مشعل راہ سمجھی جاتی ہیں۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک سب سے بڑا جس چیز کی طرف توجہ اور فوکس تھا وہ عدل و انصاف تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف کا ایک بہترین معیار قائم کر رکھا تھا، کہ اگرچہ آپ کی خلافت دور دور تک پھیل چکی تھی، شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تلک یہ خلافت پھیل چکی تھی، اور بہت مختلف دور دراز کے علاقے مفتوح ہو چکے تھے، لیکن ہر جگہ پہ آپ کے اس عدل و انصاف کے قائم کردہ نظام کو پوری طرح سے فالو کیا جاتا تھا، اور کہیں پر بھی کسی پر کسی بھی حوالے سے کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خلافت اور اتنی زیادہ طاقت حاصل کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کے حضور ہمیشہ عجز و انکساری کے ساتھ پیش آتے، اور اللہ کے حضور آپ ایک بڑی عجب سی دعا مانگا کرتے تھے، کہ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن کر حیرت کا اظہار کیا کرتے۔ اب ہمیشہ اللہ کے حضور دعا مانگتے کہ اے الہ العالمین، مجھے مدینہ کے اندر موت عطا فرمانا، مدینہ طیبہ میں موت آئے اور شہادت کی موت آئے۔ خود جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ کہا کرتے ہیں کہ ابا جان، یہاں مدینہ طیبہ کے اندر موت کیسے آئے گی، شہادت کی، وہ بھی موت شہادت کی، کہ یہاں پر تو کوئی جنگ ہوتی نہیں، یہاں تک کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ یہاں پہ آئے، حملہ کرے، جنگ ہو، جہاد ہو، اور پھر وہاں پہ آپ کو شہادت نصیب ہو، کیونکہ عمومی طور پہ یہی ہوتا کہ جب صحابہ کرام میدان جہاد کے اندر تشریف لے جاتے، وہاں پر دوران جہاد
وہ شہید ہو جاتے، زخمی ہو جاتے، شہادت پا جاتے. تو یہاں پر تو اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی، تو یہاں پر آپ کو شہادت کیسے ملے گی؟ تو آپ فرمایا کرتے کہ جب اللہ رب العزت چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں. دوسری دعا پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہ العالمین میری موت کسی سجدہ کرنے والوں کے ہاتھ نہ ہو، یعنی کسی مسلمان کے ہاتھوں میری موت نہ ہو، کیونکہ وہ بھی اگر کوئی مسلمان بھی کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے تو وہ قتل بھی شہادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے کہ الہ العالمین اسی مدینہ طیبہ کے اندر موت آئے. یہ تین چیزیں ہیں اور جو بظاہر بڑی ناممکن سے نظر آتی کہ مدینہ طیبہ کے اندر موت آئے اور موت بھی شہادت کی ہو اور وہ بھی کسی غیر مسلم کے ہاتھوں ہو. اب یہ دعا اللہ رب العزت کے حضور مانگا کرتے تھے، اور یہی وہ مدینہ طیبہ تھا کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے لیے بلایا، پکارا، تو وہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سامان آدھا الگ کرتے ہیں اور وہ سارا اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے پاس یہ جو مال موجود ہے یہ زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے میں اللہ کا قرب اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر لوں گا. اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر عجب شان سے وہ بھی تشریف لاتے ہیں. تو یہی وہ مدینہ طیبہ تھا کہ جہاں پہ آپ نے ہر طرح کی دین متین کے لیے قربانیاں بھی پیش کیں. پہلے مکہ مکرمہ کے اندر بھی ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے چلے آئے، اس مدینہ طیبہ کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اب دوران خلافت بھی آپ کا یہی جذبہ تھا کہ وہ جو ایک وقت تھا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں ہمہ وقت رہے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہیں پر موت اور یہیں پر قبر وہ نصیب ہو. تو اسی آرزو کو آپ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ باری تعالیٰ موت تو آنی ہے لیکن موت مدینہ طیبہ کے اندر آئے، شہادت کی آئے اور کسی غیر مسلم کے ہاتھوں آئے. یہ آپ کی وہ آرزو ہمیشہ رہی. پھر آپ حج کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں 23 ہجری کو. جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر میدان عرفات کے اندر بھی آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ یا ربی قد کبر سنی، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس وقت آپ تقریباً 63 برس کی آپ کی عمر ہو چکی تھی. تو عرض کیا کہ باری تعالیٰ عمر زیادہ ہو چکی ہے، وضعفت قوتی، بدن میں کمزوری آتی چلی جا رہی ہے، وانتشرت امتی، اور امت ہر طرف پھیل چکی ہے. باری تعالیٰ اگر تو نے میری اس خدمت کو قبول فرما لیا ہے، تو مجھ سے راضی ہے، تو اب مجھے اپنے پاس بلا لے. آپ وہاں پہ یہ دعا مانگتے ہیں اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر آپ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے. اس کا بھی ایک پس منظر ہے. ہوا یوں کہ جب بھی کسی کا کوئی جھگڑا ہوتا مدینہ طیبہ کے اندر تو یقیناً وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہاں آ کر اپنے مسائل پیش کیا کرتے تھے، فیصلہ لیا کرتے تھے. تو وہاں پہ مختلف لوگ مل کے رہا کرتے، مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو باہمی اپنے معاملات چلا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام عدل قائم تھا. اس سے قبل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی عدل و انصاف پہ مبنی فیصلے فرمایا کرتے تھے. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ظاہری کے دور کے اندر بھی یہی صورتحال جاری تھی کہ مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پہ آباد تھے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ معاملات چلا کرتے تھے. تو یہاں پر کچھ مجوسی بھی آباد تھے، انہی میں سے ایک ابو لؤلؤ مجوسی بھی تھا. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کام کیا کرتا تھا اور یہ مختلف جنگی ہتھیار وہاں پہ بنایا کرتا، تلوار، نیزے اور اسی طرح سے جو خنجر اور مختلف جو جنگ کے دوران چیزیں ضرورت ہوتی یہ وہ بنایا کرتا اور آپ کے پاس کام کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ جو کمیشن کے معاملات ہیں اس کے اندر مجھے ذرا کم مل رہا ہے، تو آپ میرے لیے فیصلہ فرمائیں کہ یہ مجھے زیادہ دیا کرے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے بلا بھیجا، دونوں کی بات سنی اور بالآخر آپ نے حضرت مغیرہ کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا. تو اب یہ بڑا اس سے ناراض ہوا، لیکن ظاہرہ آپ کا تو فیصلہ وہ حق پہ مبنی تھا، جس کا حق تھا آپ نے اس کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا. کچھ دنوں کے بعد آپ اس کی دکان کے قریب سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ میرے لیے بھی کوئی ایک تلوار کوئی زیرہ تیار کر دو گے؟ اس نے کہا جی میں آپ کے لیے ایک ایسی تلوار، ایسا خنجر تیار کروں گا کہ جو ساری دنیا یاد رکھے گی. یوں اس نے ہنستے ہوئے کہہ دیا
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر تشریف لے آئے اور آپ نکلتے ہوئے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اس کو اس ارادے سے قبل، اس ارادے کو پورا کرنے سے قبل قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس سے قبل کہ آپ پہ حملہ آور ہو، اس کو پکڑ کے اس کو اس کی سزا دے دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا یقتل علی الظن، کیا ایک صرف گمان کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے اس کی بات سے یہ لگا ہے، یہ خیال ہے، لیکن مجھے صرف گمان کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا یہ تو ہرگز مناسب نہیں لگتا۔ تو وقت گزرتا گیا، یہ 23 ہجری ہی کے 23 ذی الحج یا پہلی محرم کا یہ واقعہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 63 برس کے تھے تو آپ یہاں مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ نماز کے لیے مصلی پہ تشریف لے گئے تو ابو لولو المجوسی وہ بھی وہاں پر صف کے اندر موجود تھا، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا تو فجر کی نماز میں پتہ نہیں چلتا تھا زیادہ، تو وہ بھی اب خاموشی کے ساتھ صف میں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز شروع کی اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ یوسف کی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی اور آپ خشیت الہی کے اندر روتے رہے، اور بڑی طویل قرات کے بعد پھر آپ جب سجدے کے اندر تشریف لے گئے تو اب سجدے کے اندر یہ نکلا اور اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنے زہر آلود خنجر کے ساتھ 9 وار کیے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ یہ وار اس نے آپ کے جسم اطہر کے مختلف حصوں پہ کیے، اور بالآخر آپ کے سینے کے اندر بھی اور اسی طرح سے آپ کے جگر پہ مختلف بدن کے حصوں پہ اس نے وار کیے اور آپ شدید زخمی کر دیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگ نکلا اور بھاگتے ہوئے بھی مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خنجر مارتا چلا گیا، اور اس طرح سے تقریباً 9 دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے اور 13 کے قریب زخمی ہوئے۔ اور اسی حالت کے اندر جب اس کو پکڑا گیا، اس کے اوپر چادر ڈالی گئی، اس کو گرایا گیا، تو اس نے خود کو بھی خنجر مار کے قتل کر دیا اور خودکشی کر لی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے کافی تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس حالت کے اندر بھی آپ کو فکر یہ تھی کہ نماز مکمل ہو۔ آپ نے قریب سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور انہیں فرمایا کہ نماز مکمل کریں، تو انہوں نے نماز مکمل کی۔ دوسری رکعت کے اندر انہوں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی اور نماز مکمل کی۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آپ پہ بے ہوشی کے آثار آ گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب ہوش آئی تو آپ نے پانی منگوایا، اور پانی منگوایا، لوگوں نے سمجھا کہ آپ پانی پینے کے لیے منگوا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا اور وضو کر کے آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اس حالت کے اندر بھی آپ کو اپنی نماز کی فکر تھی، آپ نے اس نماز کو مکمل فرمایا، اور اب اس کے بعد آپ نے دودھ منگوایا آپ کو پینے کے لیے۔ جب دودھ دیا گیا تو وہ دودھ آپ کی پسلیوں سے، ان زخموں سے وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا، تو محسوس ہو گیا کہ اب زندگی کے آثار باقی نہیں ہیں، اس کے اندر آخری وقت قریب آ پہنچا ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مختلف وصیتیں بھی فرمائی، اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ایک تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس کسی کا بھی مجھ پہ حق ہے اس کا حق اس کو ضرور واپس لوٹا دینا ہے، اور دوسرا آپ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ عمر آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، امیر المؤمنین کی بات نہیں کرنی، کہیں ایک فرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ اجازت مانگتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے حجرہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ اجازت مرحمت بھی فرمائی۔ واپس آ کے جب حضرت عبداللہ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد پھر جا کے ان سے پوچھنا، کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے اندر یہ محسوس کیا ہو کہ عمر کو نہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو میرے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد پھر جا کے پوچھنا، اور پھر اگر وہ بخوشی اجازت دے تو مجھے وہاں پہ دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ یوں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اسی مدینہ طیبہ کے اندر موت عطا فرمائی اور شہادت کی موت عطا فرمائی، اور ایک غیر مسلم کے ہاتھوں یہ شہادت کی موت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زندگی کے اندر آپ نے وفائیں نبھائیں، آپ کے دین متین کی خاطر مال متاع لٹاتے رہے،
اور ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے، اللہ رب العزت نے آپ کے اس خلوص کو بھی اس طرح سے قبول کیا کہ قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت قبر کے اندر بھی عطا فرما دی۔ اور روز حشر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسی طرح سے جنت میں داخل ہوں گے کہ میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غیرت ایمانی بھی عطا فرمائے، اور آپ جیسا وہ جذبہ عطا کرے کہ جس کے اندر جب دین کی بات آئے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کے پس و پیش اگر مگر کے بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز وغیرہ کو بھی شامل کریں گے، بات چیت کا ایک سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نئے ہجری سال کا آغاز ہے، اللہ رب العزت اس نئے ہجری سال کو پوری انسانیت کے لیے امن و سکون والا بنائے، خیر و برکت والا بنائے۔ کل ہم بات کر رہے تھے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے حوالے سے، ہم وہ خوبصورت مناظر بھی ملاحظہ کر رہے تھے، اور یقیناً اللہ رب العزت سے یہی دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے حالات کے اندر بھی تبدیلی فرمائے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جس جانب بھی کشمیر سے لے کر فلسطین تک، سیریا سے لے کے افغانستان تک، یمن تک، ہر طرف امت مسلمہ کے حالات انتہائی ناگفتہ بے۔ اور ابھی جیسے ہم نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، تو آپ کا وہ جذبہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ اگر ایک جانور بھی بھوکا مرتا ہے تو وہ بھی میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو رب کی مخلوق ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے، ایک انسان کی اہمیت وہ کس قدر پھر ہوگی، آپ اس کا اندازہ کریں کہ جب ایک جانور کے حوالے سے آپ اتنا فکر مند ہیں تو انسان کے حوالے سے فکر کا عالم کیا ہوگا، کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عظمت و حرمت تجھ سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہمیت کی چیز ہے کہ جس کی جانب ہمیں اس نئے ہجری سال کے اندر بھی توجہ کرنے چاہیے کہ ہم یہ مختلف جہاں پر بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے دل کے اندر وہی درد، وہ جذبہ موجود ہو جو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں موجود تھا، اور وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ تگ و دو کیا کرتے تھے۔ وہ بزرگ خواتین جو مدینہ طیبہ کے مضافات میں رہتی، کبھی ان کے ہاں جا کر ان کی خدمت کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، اور اگر کہیں دور دراز کسی علاقے کے اندر کوئی بھوک افلاس کے شکار ہوتا تو وہاں پر پہنچ کر رات کی تاریکی کے اندر ان کے گھروں کے باہر جا کر مختلف جو ضروریات کا سامان ہوتا اسے چھوڑایا کرتے تھے۔ یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں کرتے ہیں، لیکن ایسی شخصیات کے اوپر اگر پی ایچ ڈی کی جائے، ریسرچ کی جائے، ان شخصیات کے ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کو اپلائی کرنا، حقیقت تو یہ ہے نا کہ ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو کام ہے، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے۔ دیکھیے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا تھا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود پیدل ہے اور سواری پہ غلام آتا ہے۔ تو وہ جو حضرت عمر فاروق اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، اور ان کے قبر میں بھی انہوں نے اپنی ساتھی بنا کر تو اپنی دوستی کے حق انہوں نے ادا کر دیے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ سعادت ایسے نہیں ان کو حاصل ہوگی کہ ان کی خدمات دیکھیں، ان کی کہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں اور خود پیدل چل رہے ہیں، اور غلام جو ہے وہ سواری پہ، تو لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ اور
مطلب کہ آج ہماری کون سی حرکتیں ہیں؟ ہم تو گھروں میں ہر کوئی اپنا کہتا ہے، عام بندہ ہے تو وہ گھر میں بھی کہتا ہے میں بادشاہ بنوں. بہت ہر خوبصورت باتیں مسز ظاہر ہمیشہ کی طرح آپ کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور بالکل آپ جو مختلف چیزوں کی جانب توجہ دلایا کرتی ہیں، اپنا ایک میسیج دیتی ہیں، رب تعالیٰ آپ کو اس پہ جزائے خیر عطا فرمائے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل کچھ مختلف واقعات بھی پیش آئے. انہیں میں سے ایک صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ان کا خواب منقول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اس دوران میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے زمین کی طرف، اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑیں اور پکڑ کر آسمان کی طرف چڑھ جائیں. تو مختلف لوگ کوشش کر رہے ہیں مگر کوئی بھی اس کو پکڑ کے آسمان کی طرف نہیں چڑھ پاتا. تو پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ اس رسی کو پکڑ کر آسمان کی طرف بڑی آسانی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. تو میں نے بڑی حیرت سے پوچھا آپ کے اندر ہی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ چونکہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور پھر انہوں نے ان کی دو خصلتوں کا تذکرہ کیا. کہا ان کی ایک چیز تو یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے، ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جہاں بات آ جائے تو اس کے سامنے بس سر تسلیم خم کر دیا کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو شہادت کی موت حاصل ہوگی. تو یہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، تو انہوں نے اس حوالے سے یہ خواب دیکھا. پھر اسی طرح سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ شام کے اندر تھے، اور وہاں پر مختلف طرح کے سرایا ہوتے، جہاد ہوتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں پہ تشریف لے گئے تھے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، دیگر اور بھی صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں میں یہ جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو انہوں نے وہاں پہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور مختلف کہیں پہ 33واں حصہ ذکر کیا گیا، اور کہیں پہ مختلف اس کے اجزاء میں سے ایک جز اس کو قرار دیا گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قدر زیادہ اپنے دین پہ چلنے والا ہو، سچائی پہ کاربند ہو، اس کا خواب بھی اس قدر زیادہ سچا ہوتا ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ مختلف خواب دیکھتے. تو ان میں سے یہ جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بڑا ایک منفرد سا ہے. تو اس پہ بھی میں انشاءاللہ اس کا یہ واقعہ بھی ذکر کرتا ہوں. ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ کی نعمت کرم الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بھائی پلیز مائنڈ نہ کریو، لیکن میں نے خواب 2 سال ہو گیا تھا لیکن آیا تھا، لیکن میں نے بہت دل کر رہا کہ میں پوچھوں کہ اس کا مطلب کیا. ابھی تو چونکہ ظاہر اس کے حوالے سے ہم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی دیگر پروگرام کے اندر اس پہ بھی بات کر لیں گے. اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. اچھا، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے، تو آپ نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ مختلف گھوڑے ہیں، اناج ہے، اور یہ بہت ساری جو اس طرح کی اچھی چیزیں ہیں، تو یہ اچانک غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دور ایک پہاڑ ہے. تو آپ جب اس پہاڑ کے قریب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ادھر دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے انہیں بلا رہے ہیں کہ آپ اس طرف آ جائیے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب جب بیان کیا صبح ساتھیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں لکھ کے بتاتے، خط لکھیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے یہ جو خواب ان کے بارے دیکھا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کے حوالے سے، ان کے وفات کے حوالے سے سب سے پہلے میں خبر دوں، کیونکہ انہوں نے اس خواب کی یہی تعبیر لی، اور پھر ویسا ہی ہوا کہ اسی سال کے اندر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں.
اس کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ہے جو بڑا ہی ممتاز ہے، انتہائی منفرد ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالخصوص، اور آپ کو وہ جو ایک مشہور حدیث مبارکہ جو ذکر کی جاتی ہے وہ اسی محبت ہی کے حوالے سے ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، مال متاع سے، اولاد سے، گھر بار سے، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، لیکن یہ محسوس کرتا ہوں کہ اپنی جان وہ زیادہ محبوب محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اپنے حالات کھل کے حضور کی خدمت میں حاضر بیان کیا کرتے، جو بھی وہ محسوس کرتے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا، ہم تو بس نعرے لگاتے ہیں نا، جو بھی بس زبان پہ آ جائے کہ جی ہم تو بس ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں تو ہم ہر طرح کی کر لیں گے، مگر جب عملی طور پہ بات آئے تو پھر مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف عرض کیا کہ یا رسول اللہ باقی تو ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے یقیناً محبت ہے، لیکن یہ اپنی جان کے معاملے کے اندر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جان سے زیادہ ایک لگاؤ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پھر تو بات ابھی نہیں بنی۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ایک نگاہ نظر کرم فرمائی کہ اس سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلبی کیفیت بدلی اور دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے، باقی ہر چیز سے بڑھ کر تو ہے ہی، مال، اولاد اور کاروبار، کام کاج، گھر بار، سب سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر بھی اب آپ سے محبت ہے۔ تو فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے بھی آپ کی ایک انفرادیت نظر آتی ہے۔ پھر اطاعت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ بھی مختلف ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، اور جو آپ کا فرمان ہوتا اس سے ٹس سے مس نہ ہوا کرتے۔ اور دوسری چیز پھر ایک اور جو آپ کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے وہ آپ کی شجاعت، وہ آپ کی ایک قوت، کہ جس کا منظر اس وقت کے اندر بھی نظر آیا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد بھی آپ کے دوران خلافت بھی جہاں پر بھی مختلف طرح کے محاذ ہوئے، مختلف طرح کے معاملات ہوئے، تو اس کے اندر آپ نے بھرپور شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رہنمائی فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی چیز آپ کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کے احوال کے حوالے سے فکر مند رہنا ہے۔ یعنی آپ وہ منظر دیکھیں کہ کیسا ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام کرتے ہیں، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حال احوال کی خبرگیری کے لیے مختلف علاقوں کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ کہ کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو۔ اور ایسے ہی ایک ماحول کے اندر، ایسے ہی ایک وقت کے اندر آپ جب ایک گھر کے قریب سے گزرے تو وہاں سے یہ ایک جھونپڑی سے یہ آواز آئی، ان کی یہ حالت آپ کو محسوس ہوئی کہ وہاں پہ وہ خاتون بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کچھ ہنڈیا کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور اس کو وہ ہلاتی چلی جا رہی ہیں، بچوں کو وہ دلاسا دے رہی ہیں کہ بچے سو جائیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، ان بچوں کو کیوں نہیں کچھ کھلاتی پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر ہیں، مگر انہیں ہماری فکر ہی نہیں، ہمارے احوال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور ہم اس پریشانی سے یہاں پہ گزر رہے ہیں، تو میرے پاس تو بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ویسے اسی پانی کے اس ہنڈیا کے اندر میں جو ہے وہ ابال رہی ہوں تاکہ بچے اسی وجہ سے وہ ایک سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ تیار ہو رہا ہے، اور وہ اسی امید کے اوپر کم سے کم ان کو نیند آ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو امیر ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیسے آپ کے حوال کی خبر ہوگی کہ آپ یہاں پہ ہیں، آپ نے ان سے جا کے بات نہیں کی؟ تو کہا پھر وہ ہمارے امیر کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی سے کانپ اٹھتے ہیں، خادم کو ساتھ لے کر اب واپس تشریف لائے، بیت المال سے آپ نے سامان اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ رکھ کے اب آپ اس خاتون کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ تو آپ کے خادم ساتھ موجود ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ بوجھ اٹھانے دیجئے۔ تو فرمایا کہ روز حشر تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے،
وہاں پر بھی مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے تو یہاں پر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بوجھ خود اٹھاؤں. تو آپ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر وہ وہاں پہ لے جاتے ہیں اور پھر اس خاتون کو وہ کھانے پینے کی اشیاء دیتے ہیں. اور وہ جب تک وہ بچے جو رو رہے تھے جب تک وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور خاتون کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جو درد ذہ کے اندر مبتلا تھی اور وہ بھی یعنی یہ مختلف جو واقعات جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر نظر آتے ہیں تو اس کے اندر انسانیت کی جو خبرگیری ہے ان کی جو ضروریات کو پورا کرنا ہے یہ ایک انتہائی اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر وہ ایک واقعہ اس بزرگ خاتون کے حوالے سے کہ جن کے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے تشریف لے جاتے کہ ان کے گھر کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں, گھر کی صفائی ستھرائی, ان کے پانی کے برتن بھر دیے جائیں, کوئی چھوٹے موٹے جو ان کے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں. تو جب بھی آپ وہاں پہ جاتے تو پہلے یہ سارا کام ہو چکا ہوتا. تو آپ بڑے حیران ہوتے کہ کون ہے کہ جو اتنی جلدی آ کر یہ کام کر جاتا ہے. تو آپ ان سے بھی پوچھتے, وہ بھی چونکہ بنا نہیں تھی, بنائی ان کی نہیں تھی, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک آتا ہے اللہ کا بندہ اور وہ آ کے یہ سارا کام کر کے چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بالکل تہجد کے وقت ارلی ان دا مارننگ آپ وہاں پہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو یہ عمل کر رہا ہے. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے ہیں کہ جو اس قدر ارلی کہ ابھی اچھی طرح سے سویرا بھی نہیں پھوٹا ہوتا, تو آپ وہاں پہ تشریف لے جاتے اور جا کے اس خاتون کی جو ضروریات تھیں ان کو آپ پورا کر رہے ہوتے. تو یہ کیا جذبہ تھا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا. اور پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے اندر یہی کام کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمہ وقت اسی چیز کا احساس ہے. یہ کیا احساس تھا؟ یہ وہی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی کہ یہ جو امت ہے یہ کل جسد الواحد ہے, یہ امت ایک جسم کی مانند ہے. اور ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ اس مسلمان کے دکھ, درد اور تکلیف کو محسوس کرے. ایک کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں پھر ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صاحب ایک کویشچن پوچھنا ہے اپنے علم اضافہ کے لیے ان کیس کہ امام صاحب اگر کوئی بندہ ہے اس کو ابھی اس نے غسل کی ضرورت تھی, ابھی غسل نہیں کیا, تو اس صورت میں گھر میں کوئی بندہ بولتا ہے کہ مجھے یا نماز دے دیں, یا کوئی لیٹر آ گیا اس نے میل باکس سے لیٹر اپنا ٹچ کر لیا ہے, یا کوئی اپنا فون کارڈ پڑے ہوئے تھے اپنا اس کے پاکٹ میں, تو کیا اس صورت میں وہ ان کو ٹچ کر سکتا ہے, یا نماز کو ٹچ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر میں نے یہ پوچھنا ہے جی خود. ٹھیک ہے. ویسے تو یہی چیز خیال رکھیں کہ غسل جنابت وغیرہ کی صورت کے اندر بندے کو جلد از جلد غسل ادا کر لینا چاہیے. لیکن اگر اس دوران کوئی اس طرح کی ضروریات کی چیزیں ہیں, اگر ان کو آپ نے یہ کر دیا تو اس کے اندر بھی کوئی ممانعت کوئی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے قرآن حکیم کو انسان نہیں چھو سکتا, اسی طرح سے جو آیات مبارکہ ہیں ان کو آپ نہیں چھو سکتے, لیکن دیگر آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے, کارڈ ہیں, کوئی لیٹر آ گیا, کوئی دیگر چیزیں, تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی حرج نہیں ہے. آخری چیز میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل جب آپ اپنے آخری وہ سانسوں کے اس مرحلے سے گزر رہے تھے تو اس وقت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ کے پاس آ رہے تھے اور آپ کے جو خلافت کے اندر جو انسانیت کی خدمت ہے, امت مسلمہ کے حالات کی بہتری ہے, اس کے حوالے سے وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ نے اس حوالے سے فلاں کام سر انجام دیا, فلاں دیا. تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان امور کو بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ سے لیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتشہد علی ذلک یوم القیامہ. آپ کو اس وقت یہ فکر نہیں تھی کہ جی یہ تعریف کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑی اس سے میرے نام کے اندر کوئی بڑا اضافہ ہو جائے گا اور لوگوں میں میری بڑی مشہوری ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ آج جو ابھی میرے سامنے یہ بات کر رہے ہو, کیا آپ سب روز حشر یہی چیز میرے بارے میں اللہ کے ہاں بھی گواہی دے دو گے؟ کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کی اچھائی کی گواہی ہو جائے, وہاں پر اللہ کے ہاں اللہ کے بندے یہ گواہی دے دیں کہ اس بندے نے ہماری مدد کی تھی, اس بندے نے امت کی خیر کے لیے کام کیا تھا, اس بندے نے امت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو بروئے کار لانے کی بھرپور طریقے سے اہتمام کیا تھا. وہاں اللہ کے ہاں یہ گواہی ہو جائے تو یہ میرے لیے کافی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہ کہا کہ بالکل ہم روز حشر بھی اللہ کے ہاں بھی یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اس کے اندر تو کسی قسم کے
کوئی شش و پنج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اس دوران خلافت جو کام سر انجام دیے انسانیت کی خدمت کے لیے، وہ انتہائی معیاری بھی اور شاندار، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی فخر کا باعث اور پوری انسانیت کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر آپ یہی چیز دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی کسی بھی انسان کو کسی حوالے سے مدد کی ضرورت ہے، اب وہ اس کے لیے اپنا تن من دھن لگاتے، پوری کوشش سے اس کی ضرورت کو پورا فرماتے، دین پہ چلنے کے حوالے سے وہ ثابت قدمی کا اظہار فرماتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے رہے، اور رب تعالیٰ نے اس محبت و اطاعت کا پھر یہ صلہ بھی عطا فرمایا کہ جو دعا وہ اپنے دل کے اندر رکھتے تھے کہ الہ العالمین مدینہ کے اندر شہادت کی موت عطا فرمانا، رب تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر ہی شہادت کی موت آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب اور اس کے ساتھ دنیا بھر کے اندر امت مسلمہ جو کشمیر سے لے کر فلسطین تک، سیریا سے لے کر افغانستان تک، یمن تک، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، جہاں جہاں پر بھی، صومالیہ کے اندر مسلمانان عالم جو مصائب و آلام کے شکار ہے، رب تعالیٰ ہمیں ان کی فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تئیں ان کے لیے جو بن پائے دعا کر سکتے ہوں دعا کریں، جو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں وہ کریں، تاکہ یہ بھی ان شخصیات کی سیرت سے اخذ ہونے والی چیزوں میں سے ایک بہترین سے چیز ہے کہ جس پہ عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔